خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو آپ سب جانتے ہیں، دلی میں ان کی قبر ہے۔ تو اس وقت جب خواجہ نظام الدین اولیاء تھے تو اس وقت بادشاہ تھا قطب الدین خلجی۔ قطب الدین خلجی بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ نے ایک مسجد بنائی، ایک لمبی چوڑی عالیشان بہت بڑی مسجد بنائی، اور مسجد بنانے کے بعد اعلان کیا کہ مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے، مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے کہ مسجد جو ہے پہلی نماز اور پہلا جمعہ پڑھا جائے گا۔ تو اس نے گزارش یہ کی سب کے سب جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی مولانا ہیں، مفتی ہیں، سب کے سب مسجد میں آئیں گے۔ لیکن وہ بادشاہ ایسا تھا کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء سے جو ہے بغض رکھتا تھا، کسی نے اس کو بہکا دیا تھا۔ آج کل ہم لوگ دوسرے کے بہکاوے میں بہت جلدی آ جاتے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں سے جس چیز کو دیکھو اس پہ اعتبار کرو، سنی سنائی باتوں پہ اعتبار نہیں کرو۔ سنی سنائی باتوں پہ سارے گھر ٹوٹ رہے ہیں آج کل، اور ہمارے رشتہ داروں میں، خاندانوں میں جو لڑائی ہیں وہ صرف سنی ہی باتوں پہ ہیں۔ اپنی آنکھوں سے جب تک نہ دیکھے، بلکہ اس عنوان پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آدمی یقین کرے، اس پر پوری کتاب لکھی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے۔ تو کسی نے ان کو بہکا دیا، جو قطب الدین خلجی تھے، بھڑکا دیا۔ تو اب بہکا دیا تو اس نے چند الفاظ بولے، تو نظام الدین اولیاء کو جو ان کی بات بری لگی، تو جب اس نے مسجد بنائی اور جمعہ کے دن تمام لوگوں کو بلایا تو آپ نہیں گئے وہاں پر۔ آپ نے آپ کا جو خادم تھا اقبال، خواجہ اقبال، اس کو بھیجا دیا۔ اب خواجہ اقبال چلے گئے تو کسی نے بتایا کہ نظام الدین اولیاء تو نہیں آئے، خواجہ اقبال صاحب آئے۔ تو وہ جو قطب الدین خلجی تھا ناراض ہو گیا، ارے میں نے اتنی بڑی مسجد بنائی، تمام اولیاء کرام کو سب کو بلایا، لیکن وہ کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت کی طبیعت خراب ہے اس لیے نہیں آ سکے وہ۔ اب لوگوں نے اس کو پھر بہکایا، دیکھا آپ کی بات کا کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کی بات کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کی بات کی کوئی قدر نہیں ہے، دیکھو وہ نہیں آئے، ایسا بہکا دیا۔ اب یہ جوش میں آیا، اس نے جوش میں آ کر یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں 1 مہینے کا وقت دے دیتا ہوں، میں 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں، اگر وہ 1 مہینے کے اندر ہمارے مسجد میں آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ 1 مہینے کے بعد ہم اپنے سپاہیوں کو بلوائیں گے، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ میں کس طرح لوگوں کو بلواتا ہوں، پھر اس طرح سپاہیوں کے ذریعے سے ان کو بلواؤں گا۔ اس نے کہہ دیا قطب الدین خلجی نے۔ اب بات ان تک پہنچ گئی۔ اب وہ کیا کرتے تھے، روزانہ اپنے والدہ کی قبر پہ جاتے تھے، جو نظام الدین اولیاء تھے، روزانہ اپنے والدہ جو ان کی امی تھی، انتقال فرما گئی تھی، ان کی قبروں پر جاتے تھے وہ، تو روزانہ قبروں پر جاتے۔ لیکن جب 1 مہینہ ہونے میں چند دن باقی تھے تو ایک دن اپنے والدہ سے کہنے لگے کہ کل سے میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ ان کو پتہ تھا کہ وہ سپاہیوں کے ذریعے سے بلائے گا، وہ ظلم و زیادتی کرے گا، کہ کل میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا، اب میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کوئی انتظام ہو جائے۔ تو اب 1 مہینہ ہونے والا تھا، 2-3 دن باقی تھے۔ ان کا جو غلام تھا خواجہ اقبال وہ آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں، مہینہ ہونے سے پہلے ان کے پاس چل دیں، ورنہ وہ اپنی سپاہیوں کو بھیجے گا اور زبردستی یہاں سے لے کے جائے گا، کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کہ آپ اپنے کام میں جو ہے وہ کام میں مشغول رہیں، مجھے اپنے کام میں لگنے دیں، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، تم بھی نماز وغیرہ جو ہے وہ پڑھتے رہو، ذکر میں لگے رہو، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرے گا۔ تو جیسے آج آخری دن ہے، آج 30واں دن ہے، کل 1 تاریخ ہے، 1 تاریخ ہونے سے پہلے جو قطب الدین خلجی تھا، قطب الدین خلجی جو بادشاہ تھا، اس کا ایک غلام تھا خسرو خان، اس کا غلام تھا خسرو خان، اور بڑا اس کا جو ہے اچھا غلام تھا اور اس کو بہت پیار سے رکھتا تھا۔ لیکن اس کے دل میں بھی بادشاہت کی وہ پیدا ہوئی، رات کو اس نے قطب الدین خلجی کا جو ہے قتل کر دیا، رات کو قطب الدین خلجی کا قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا تو صبح میں مشہور ہوا کہ بھائی وہ تو قتل ہو چکے ہیں، قتل کر دیا گیا ہے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے جب ایک چیخ ماری، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ آج اللہ نے میری دعا قبول کر لی، کہ اس نے 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا نا، اس نے 1 مہینے کا ٹائم مجھے دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینہ ہونے سے پہلے ہی اس کے ہی غلام نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جو حضور کے غلاموں کے بارے میں برا سوچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عبرت کا نشان بناتے ہیں۔